بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ تعالی آج اعراب القرآن میں ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 17 سے 21 تک کے جملوں میں موجود الفاظ کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے ان آیتوں میں آنے والے اسماء، افعال اور حروف اور جملوں کا اعراب معلوم کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہر کلمہ کا الگ الگ کلر ہے۔ جو بلو کلر ہے یعنی نیلے کلر والے حروف ہیں، ہرے کلر والے افعال ہیں، اور لال کلر والے اسماء ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم کلا یہ حرف ہے، حرف ردع و جزر، یعنی کچھ کرنے سے روکنے اور تنبیہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میں ہے حرف بل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بل حرف عطف بھی ہوتا ہے اور حرف ابتدائیہ بھی کہلاتا ہے، اور یہ دو طریقہ کا ہوتا ہے، ایک اضراب الانتقالی اور دوسرا اضراب الابطالی۔ تو انتقالی اسے کہا جاتا ہے، یعنی بل سے پہلے والی بات ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آنے والی بات کو ترجیح دینا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ جو آیا ہے، یعنی جو بات آیت نمبر 16 میں کہی گئی کہ انسان کو جب رزق کی تنگی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توہین کی، مجھے ذلیل کیا۔ اس بات سے یہ جو بات آگے آ رہی ہے بل کے بعد میں، یہ زیادہ بری ہے، یعنی یتیموں کی عزت نہیں کرنا، انہیں کھانا نہیں دینا، یہ جو بات پہلے کہی گئی ہے آیت نمبر 16 میں، اس سے زیادہ بری ہے، یعنی کہ جو آنے والی بات ہوتی ہے اس پہ ترجیح دینا۔ اور حرف اضراب جو ابتالی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو مذکورہ بات ہوتی ہے اس کو رد کرنا اور آنے والی بات کو صحیح ماننا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں ہے ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، بلکہ بالکل نہیں، یہ تو ان کے پاس حق لے کے آیا ہے، حق بات لے کے آیا ہے، یعنی کہ وہ بات جو پہلے کی گئی ہے بل سے پہلے، وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد میں ہے لا، یعنی نہیں، یہ حرف نفی ہے مبنی علی السکون۔ تو تین یہاں پہ حروف آئے ہیں، اور اس کے بعد میں ہے تکریمون، یہ فعل مضارع اور یہ جمع مذکر مخاطب کے لیے ہے، یعنی تکریمون فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ بثبوت النون لأنہ من الافعال الخمسہ۔ یہ اکرما یکرمو اکرامن، عزت دینا کے معنی میں ہے۔ اس میں واو الجمع یہ فاعل ہے، فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو رہا ہے۔ الیتیمہ، جو یتیم ہے یہاں پہ حرف میم ہے، اس پہ جبر ہے، اس لیے یہ منصوب ہے، تو یہ مفعول بھی ہے تکریمون فعل کے لیے، اور علامت نصبہ الفتحۃ ظاہرہ۔ اس طرح فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا یہ، یعنی ایسا ہرگز نہیں بلکہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کی، مسکینوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ولا تحاضون على طعام المسكين یہاں پہ واو حرف العطف ہے، اور لا پھر حرف نفی مبنی علی السکون۔ تحاضون یہ جمع مذکر مخاطب کا ہے، فعل مضارع ہے مرفوع وعلامۃ رفعہ بثبوت النون۔ حا ضاد ضاد اس کے حروف اصلی ہیں جو باب مزید فی تفاعل سے بنا ہے، یعنی تحاض یتحاض تحاضن، یعنی ایک دوسرے کو ترغیب دینا، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ یہاں ایک تا محذوف ہے، یعنی یہ تھا تتحاضون،
اور اس میں واو جمع یہ ضمیر انتم کے لیے ہے فاعل، جس کا اعراب ہوگا واو الجمع ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل۔ اس طرح فعل با فاعل جملہ فعلیہ معطوفہ ہو گیا پچھلے جملے پہ۔ علی حرف جر، اور حرف جر کے بعد میں اسم مجرور آتا ہے، تو اسم مجرور ہے طعامی، تو یہاں پہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے طعامی، طعامی یعنی کھانا، اور مضاف الیہ ہے المسکین۔ اس طرح طعامی اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ مجرور ہو جائے گا اعلی حرف جر کے لیے، اور اعلی حرف جر اپنے مجرور سے مل کے مرکب جاری، یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل تحادون کے، اور تحادون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے معطوف ہو جائے گا لا تکرمون یتیم، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہاں بھی واو حرف عطف ہے، کے بعد میں ہے تأکلون، یہ فعل مضارع ہے مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسہ، اور اس کے حروف اصلی ہیں حمزہ کاف لام، اور یہ ثلاثی مجرد میں باب نون سے آتا ہے۔ اکل یأکل اکلن یعنی کھانا، اور اس میں یہ واو الجمع فاعل ہے انتم کے لیے، یعنی ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع۔ اس طرح تاکلون فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اس فعل کے لیے آگے اس کا مفعول بھی آ رہا ہے التراثا، کا معنی ہے میراث، اور یہ اسم ذات ہے، یعنی میت کا چھوڑا ہوا جو مال ہوتا ہے اسے تراث کہا جاتا ہے۔ اور آگے ہیں اکلن، یہ مصدر ہے اس تاکلون فعل کا، جو فعل آیا ہوا ہوتا ہے اس فعل کا اگر کوئی مصدر بعد میں آتا ہے تو وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، یعنی تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ ساتھ میں موصوف بن رہا ہے، اور صفہ اس کی آ رہی ہے لما، تو لمن جو ہے یہ صفہ ہے منصوب و علامت نصبی الفتحۃ الظاہرہ، اور یہ بھی مصدر ہے لام میم میم اس کے حروف اصلی ہیں جو باب نون سے آتا ہے لما یلمو، لمن یعنی سمیٹنا جمع کرنا۔ تو اس طرح تأکلو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کے یہ جملہ فعلیہ استنافیہ یا جملہ فعلیہ محطوفہ ہو جائے گا، یعنی اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، واو حرف عطف مبنی علی الفتح، تحبون فعل مضارع ہے مرفوع وعلامۃ رفعہ بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسہ، ہا با با اس کے حروف اصلی ہیں، اور باب افعال کے پیٹرن پہ آیا ہے۔ احبا یحبو احبابا یعنی محبت کرنا، اور واو الجمع فاعل ہو گیا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع۔ المال یہ اسم منصوب و علامت نصبہ علی آخر، اور یہ مفعول بھی ہے تحبون فعل کا۔ حبن یہ مصدر ہے فعل ثلاثی مجرد، یعنی حبا یحبو یا حبا یحبو حبن محبت کرنا یا پسند کرنا۔ یہاں پہ یہ نائب عن المفعول مطلق ہے، یعنی اصلی مفعول مطلق احبابن کی جگہ آیا ہے، اور ساتھ میں یہ حبن جو ہے موصوف ہو رہا ہے، اور جمن یہ اس کی صفہ آ رہی ہے منصوب علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ۔ آئی یعنی اس کا معنی ہے حبن شدیدن بہت زیادہ محبت، جیم میم میم اس کے اصلی حروف ہیں، جمع یا جمو جمن یعنی جمع کرنا۔ تو اس طرح تحبون فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ بھی معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، یعنی اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. کلا یا پھر حرف ردع و زجر ہے، مبنی علی السکون ہے، یعنی یہ کچھ کرنے سے روکنے اور تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ آگے ہیں اذا، یہ اسم ظرفیہ اور شرطیہ غیر جازمہ ہے۔ عموماً اس کا ایک جملہ شرطیہ آتا ہے اور دوسرا جواب شرط ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب بھی اسم ظرف آتا ہے اس کے بعد زیادہ تر مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اذا کے بعد میں یہ جملہ آ رہا ہے دکت الارض دکن دکا، یہ جملہ فعلیہ فی محل جر ہو کے مضاف الیہ ہو جائے گا اس اذا ظرف کے لیے، اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ متعلق ہو جائے گا جواب شرط کا۔ دکت الارض دکن دکا، دکت اصل میں دکت تھا اور تا پہ کسرہ لگائی گئی ہے اس لیے کیونکہ یہاں اس کے آگے ایک اور لام جو آیا ہے وہ بھی ساکن ہے، تو دو ساکن ایک ساتھ جب آ جائیں تو پہلا ساکن کو کسرہ دی جاتی ہے۔ دکت فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور یہ مبنی مجہول کا صیغہ ہے، اور تا ساکن یہ حرف مؤنث کے لیے ہے۔ یہ فعل دال کاف کاف حروف سے بنا ہے اور فعل مضاعف کہلاتا ہے، یعنی جس کے آخر میں دو حروف سیم آ جائیں، دو ایک جیسے حروف آ جائیں تو وہ مضاعف کہلاتا ہے۔ یہ باب نون سے آتا ہے، دکا یا دکو دکن یعنی کوٹ کوٹ کر ہموار کرنا، اور الارض یعنی زمین یہ اس کا نائب الفاعل ہے، اور علامت رفع ضمۃ ظاہرہ۔ دکن دکا، دکن یہ مصدر ہے پچھلے فعل کا، یہ مفعول مطلق ہوا منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ ظاہرہ، اور دکن پھر دوسرا دکن ہے تو یہ توکیدی لفظی ہے، یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ دوسرا والا یہ حال ہے، یعنی جیسے حال یہ ہے کہ کوٹ کوٹ کر اسے ہموار کیا گیا۔ تو اس طرح دکت فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول مطلق سے مل کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اس طرح یہ جملہ شرطیہ ہوا، اور اذا ظرف کے لیے محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا۔ پھر اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے متعلق ہوگا آنے والی آیت جواب شرط میں فعل یتذکر کا، یعنی ہرگز نہیں جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یعنی زمین اور پہاڑ برابر اور بالکل ہموار کر دیے جائیں گے اور مخلوق قبروں سے نکل کر اپنے رب کے سامنے اکٹھے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے وہ دن آسان کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔